اس لیے کہ جوانی میں اعضاء قوی ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اور نفس گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ رب فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو وہی جنت میں داخل ہوگا، اسی کے لیے جنت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی اکٹھا کر لیں تب بھی آپ رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نعمت جوانی۔ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو عطا کی ہے، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب ہوں یا فقیر ہوں یا مالدار ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ماننے والا انسان ہو، اللہ نے ہر ایک انسان کو یہ جوانی کی نعمت عطا کی ہے۔ مگر جب یہ جوانی واپس چلی جاتی ہے تو پھر کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی مالدار انسان، کوئی صاحب مال، اگر کروڑوں روپے، لاکھوں روپے، اربوں روپے خرچ کر کے یہ نعمت دوبارہ خریدنا چاہے تو قسم بخدا کی وہ دوبارہ وہ خرید نہیں سکتا ہے۔ میرے یارو، جوانی کب تک رہتی ہے؟ لغات کتب کے مطابق جوانی بالغ ہونے سے 30 یا 40 سال تک کی عمر تک رہتا ہے، یعنی آدمی بالغ ہونے سے 30 یا 40 سال تک جوان رہتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کمزوری آنا شروع کر دیتی ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ آج ہم جوان ہیں، اپنے شب و روز کو برائیوں میں گزار دیتے ہیں، اسی لیے اس نعمت کی قدر کیجئے، اس جوانی کو برائی میں مت ختم کیجئے، بلکہ یاد الہی میں اس جوانی کو صرف کیجئے، وقف کیجئے۔ ایک کتاب ہے جمع الجوامع میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے پر راضی رہنے والا، اور میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا، اور میری رضا کے خاطر اپنے نفسانی خواہشات کو ترک کرنے والا نوجوان میری بارگاہ میں، میری نزدیک، وہ میرے بعض فرشتوں کے مانند ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان سے محبت نہیں فرماتا ہے، ہر ایک انسان سے اپنی محبت کا اظہار نہیں فرماتا ہے۔ اللہ اس شخص سے محبت فرماتا ہے، حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص سے محبت فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی میں وقف کر دیا ہو۔ اب یاد رکھیں، کتنی مزے کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو رب کا بندہ کہتا ہے، مگر رب اسے اپنا بندہ کہتا ہے جس نے اپنی جوانی کو یاد الہی میں گزار دی، اطاعت خداوندی میں گزار دی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کو اپنے سر آنکھوں پر رکھا اور اپنی جوانی کو یاد الہی میں گزار دیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی مرات المناجی شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ جوانی میں گناہوں سے بچیں اور اپنے حسن جمال کو اطاعت خداوندی میں وقف کریں، اس لیے کہ جوانی میں اعضاء قوی ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اور نفس گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ اسی لیے اس زمانے کی عبادت کو بڑھاپے کی عبادت سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ جوانی میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے، گناہوں کا غلبہ ہوتا ہے، اور جو شخص اس جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے۔ یاد رکھیں، صدیقین کی جماعت بہت بڑی جماعت ہے،
بہت اعلیٰ پیمانے کی جماعت ہے، مگر جو شخص اپنی جوانی کو حرام کردہ چیزوں سے بچاتا ہے اور احکامات خداوندی پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے اس خوبرو بندے پر فخر کرتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اور اپنے حسن جمال کو رب تعالیٰ کی اطاعت میں گزار دی ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ حقیقت میں یہی نوجوان میرا بندہ ہے۔ اب کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ اس بندے پر فخر کرتا ہے، اس پر فرشتوں کے سامنے گواہ بنا کر فخر کرتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہی دور ہے کہ ہم اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بنائیں۔ یاد رکھیں، نوجوانی کے عالم میں اگر آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں تو آپ بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک روز میں سفر کر رہا تھا، دوران سفر مجھے پیاس کی شدت معلوم ہوئی تو میں نے ایک وادی کی طرف چلنے کا ارادہ کیا۔ میں ایک گاؤں کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی میں اس گاؤں کی طرف چلنے لگا تو میں نے ایک خوفناک آواز سنی، تو میں نے اس دہشت ناک آواز کی وجہ سے میں نے اپنے قدم پیچھے کر لیے، میں نے واپس پلٹنے کا ارادہ کر لیا۔ تو پھر غیب سے ایک آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے، اے انسان، جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اللہ کے ولی کی آواز ہے جس نے بڑی شدت حسرت سے یہ سانس لی ہے اور خوشی کی وجہ سے اس کی سانس بلند ہو گئی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت مالک بن دینار پانی کی تلاش میں وہ وادی کی طرف، گاؤں کی طرف پھر چلنے لگے۔ جیسے ہی آگے بڑھے دیکھتے کیا ہے کہ ایک نوجوان یاد الہی میں مصروف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ وہاں پر جا کر بڑے ادب کے ساتھ اس نوجوان کو سلام کیا۔ اس نوجوان نے جواب دیا۔ پھر حضرت مالک بن دینار نے اپنی حالات بیان کی، اپنی دریافت بیان کی کہ مجھے بہت شدت کی پیاس لگی ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے جب یہ عرض کیا تو اس نوجوان نے کہا کہ اے مالک بن دینار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی سلطنت میں تجھے کہیں پانی کا ایک قطرہ میسر نہیں ہو رہا ہے، تجھے ایک قطرہ کہیں پانی نہیں مل رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان چٹان کی طرف چل دیے، پہاڑ کی طرف چل دیے۔ چلنے کے بعد اس پہاڑ سے اس نوجوان نے فرمایا کہ اے پہاڑ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور اس ذات کے صدقے توسل سے ہمیں پانی سے سیراب فرما جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمانے پر قادر ہے۔ اتنا فرمانا تھا کہ پہاڑ سے، چٹان سے پانی بہنا شروع ہو گیا، اور اس قدر پانی بہنے لگا جس قدر چشمے سے پانی بہتا ہے۔ پھر حضرت مالک بن دینار نے اس سے شکم سیر ہو کر پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد حضرت مالک بن دینار نے اس نوجوان سے عرض کیا کہ اے نوجوان، اے اللہ کے ولی، مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے کہ مجھے ساری زندگی وہ نفع بخشے، وہ مجھے ساری زندگی فائدہ مند ہو۔ اس نوجوان نے مالک بن دینار سے فرمایا کہ اے مالک بن دینار، تنہائی میں رب کی عبادت کرنا سیکھو، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو۔ جب تمہیں تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی عادت ہو جائے گی اور تمہیں مزہ بھی آنے لگے گا، تو یاد رکھو، تم جہاں کہیں بھی رہو، چاہے جنگل میں رہو، چاہے چٹان میں رہو، چاہے پہاڑ میں رہو، چاہے میدان میں رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں پر بھی پانی سے سیراب فرما دے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، پتہ کیا چلا کہ وہ نوجوان اتنی کم عمر میں اتنا مقام پا گیا، صرف وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تنہائی میں کرتے تھے اور رب کی عبادت میں اپنی ساری جوانی کو وقف کر دی۔ تو میرے نوجوانوں سے میری مطالبہ ہے، ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، عریضہ ہے کہ وہ آپ اپنی جوانی کو گناہوں میں نہیں، فحاشی میں نہیں، غلط چیزوں میں جوانی ختم نہ کریں، بلکہ یاد الہی میں اپنی جوانی کو لگائیں۔ اگر آپ جوانی کو لگائیں گے تو یاد رکھیں میرے دوستو، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، یاد رکھیں بروز محشر رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں ہمیں تمام چیزوں کا حساب بھی دینا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنے نفس کو خواہشوں سے روکا،
جس چیز کی طلب اس کا نفس کر رہا ہے، اس چیز کو اس نے روکا، اللہ فرماتا ہے کہ اسی کے لیے جنت ہے، اسی کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ یہ جنت کی ساری بہاریں، سارے باغیچہ سب اسی کے لیے ہے جس نے اپنے نفس کو روکا اور جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اسی کے لیے جنت ہے۔ اس لیے اپنی جوانی کو یاد الہی میں گزاریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔